وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دجال کے بارے میں کسی سے کچھ شیئر کیا پانی کی کمی ہو جائے گی اور نباتات کی کمی۔ دجال کو پہچاننے کی دو علامات بتائیے، ایک علمی اور ایک عملی۔ یعنی اس کے حلیے سے متعلق نمبر 1 وہ کانا ہوگا، ون آئیڈ ہوگا، نمبر 2 اس کے ماتھے پہ کاف آ رہا ہوگا اور پس قد ہوگا، بال اس کے جسم پر بال بھی زیادہ ہوں گے سانپ کی طرح، اور پیچھے سے سلوٹے ہوں گے، شکنے ہوں گے۔ عملی سے مراد یہ کہ اس کے اعمال کیا ہوں گے، کوئی اس کا عمل خاص بتائیے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہی دجال ہے۔ اوکے، یس۔ اب دیکھیں، جب میں نے علمی کی بات کی تو اس کا مطلب وہ ایسا ہوگا ہوگا ہوگا، اور جب عملی کی بات کی تو کرے گا کرے گا کرے گا۔ ٹھیک ہے، بس سیغے کا فرق ہے۔ ایک ہی بات کے دو طریقے ہیں کرنے کے، صرف یہ کہ پہچان کے لیے اس کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ ہم تو اس سے بچنے کے لیے بس یہی پہچان ہی کافی ہے، کچھ اور بھی کرنا ہوگا۔ جی، وہ بھی انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ کل میں نے بچوں سے کچھ بات کی دجال کی، بہت تھوڑی، اتنی زیادہ بھی نہیں۔ ان پہ اتنا اثر ہوا، وہ کہنے لگے کہ ہم تو جلدی سے مکہ مدینہ چلیں تاکہ دجال کو دیکھیں ہی نہ ہم۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہی باتیں میں کلاس میں کہہ کے آئی ہوں، لیکن کسی کو کوئی خاص مجھے لگ رہا تھا کہ دل کے اندر پتہ نہیں کتنا جا رہا ہے اور کتنا نہیں۔ اور میں نے صرف ایک بات کی، ایک ابھی، اور اس کے بعد بچوں نے اتنے سوال مجھ سے کرنے شروع کر دیے، اور دیر تک مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اس میں کھو گئے ہیں کہ واقعی کوئی آفت اور بلا ہے، کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس دعوے کو جو انکار کرے گا اس کے لیے بڑی مصیبت ہے۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب تکلیف شروع میں آتی ہے نا تو وہ بہت لمبی لگتی ہے کہ جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا، مگر ساری باتوں کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صحابہ نے جو پوچھے نماز کی بات، تو اس سے تو لگتا ہے کہ وہ لٹرلی سال جیسا دن ہوگا۔ علامات اسی لیے بتائی گئی نا کہ علامات سے پہچانے، اور کاف آ رہا تو بس وہی پڑھ سکے گا جس کے اندر اپنے ایمان ہوگا۔ اب ہمیں بجائے اس کے کہ یہ سوچیں یا کسی سے پوچھیں کہ ہم پہچان لیں گے یا نہیں، کیا کرنا چاہیے؟ ایمان کو مضبوط کریں تاکہ ہم بچ سکیں۔ ٹھیک، چلیے کچھ اور اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں ہم۔ دجال کی بات ماننے پر گناہ اور نہ ماننے پر اجر ہوگا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال نکلے گا، اس کے ساتھ ایک نہر اور ایک آگ ہوگی، بس جو اس کی آگ میں گر جائے گا تو اس کا اجر واجب ہو گیا۔ یعنی وہ جس جلغار کے ساتھ اور جس تیزی کے ساتھ جا رہا ہوگا، جو اس کے راستے میں آئے گا اس کے لیے ایک مصیبت ہو جائے گا، اور جو اس کی آگ میں گر جائے گا، یعنی اس کے پانی کی طرف نہیں جائے گا، اس کے جنت کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ اس کی جو دوسری طرف ہے اس میں جائے گا، تو اس کا اجر واجب ہو گیا اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور جو اس کی نہر میں جا پڑا
تو اس کے گناہ ثابت ہوئے اور اس کا اجر ضائع ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ دجل کہتے کس کو ہے؟ دجل کیا ہوتا ہے؟ دھوکا، فریب. تو دجال کا مطلب کیا ہے؟ بہت بڑا فریب کار، دھوکے باز، جھوٹا، کذاب، ان سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی وہ ہوگا کچھ اور نظر کچھ اور آئے گا، یعنی وہ دکھائے گا کچھ اور اس کی حقیقت کچھ اور ہوگی. عام طور پر ہماری کمزوری کیا ہے انسانوں کی؟ ہم کس چیز کے پیچھے جاتے ہیں؟ ظاہریت کے. فکر ہمیں اس بات کی کرنی چاہیے کہ ظاہری چکا چوند، ظاہر پرستی اور ظاہر میں نظر آنے والی خوبصورتی کے پیچھے نہ جائیں، بلکہ کسی بھی چیز کی روح تک پہنچے. مثلا قرآن مجید میں بھی ہم جب پڑھتے ہیں تو جو آیات جن کے اندر یعنی کہ ظاہری بیوٹی ہوتی ہے، مثلا سورۃ الرحمن ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی اکثریت قرآن کے کس حصے کو پڑھنا زیادہ پسند کرتی ہے؟ سننا سورۃ الرحمن کو. لیٹلی تو اس کے جو اور فوائد بتائے جا رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کے اس حصے پر توجہ زیادہ ہوتی ہے کہ جس میں ظاہری حسن ہے. اسی طرح اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور پھر اس کے جو اندر حکمتیں ہیں، ان میں سے کون سی چیز کے اوپر زیادہ توجہ ہوتی ہے؟ پھر میں عمومی بات کر رہی، میں آپ لوگوں کی ان پرٹیکولر نہیں کر رہی، میں جنرل ٹرینڈز دیکھ رہی، کیونکہ دجال نے صرف ایک خاص گروپ کے لیے نہیں آنا، اس نے آنا ہے تو زمین کا کوئی حصہ بچے گا نہیں. بچے گا نہیں سے مراد مکہ مدینہ کے سوا. تو یہ ایک ٹیسٹ ہے نا. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش کو. آزمائش کس لیے آتی ہے؟ کس لیے آتی ہے آزمائش؟ انسان کو پرکھنے کے لیے. دجال کیوں آئے گا؟ میں پھر صبح پڑھ رہی تو غور کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی کیا اس میں حکمت ہے کہ دجال جیسا فتنہ رکھا انسانوں کے لیے. ہر انسان کی زندگی میں چھوٹے بڑے بہت سے فتنے ہوتے ہیں، اور بہت سے فتنے بہت خوبصورت ہیں، اور وہ ہیں فتنے مال اور اولاد کی شکل میں. دجال کے بھیجنے میں یا اس کے آنے میں کیا حکمت ہے؟ وہ کیوں آئے گا؟ کیا غرض ہے؟ جی ہاں، انسانوں کے ایمان کا امتحان ہے نا. جو بھی لوگ ہوں گے ان سب کے ایمان کا امتحان ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، مان لیا. اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ ایمان کی کمزوری کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ عمل سے پہلے علم کی کمی، کیونکہ علم ہی نہیں ہوتا تو اب جب ظاہر دجال کے بارے میں نہیں پتا تو کیوں ڈریں گے ہم اس سے؟ عمل بھی ہمارا اسی کے مطابق ہی ہوگا، پھر وہاں بھی کمی آ جائے گی. یقین کی کمی. علم ہوتا مگر یقین نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا تو عمل نہیں ہوتا. تو بیسیکلی تو ایمان کا امتحان ہے نا، اور بڑا ہی سخت امتحان ہے، شدید قسم کا امتحان ہے. تو جو لوگ ظاہر پرست ہوں گے یا ظاہر پر صرف چیزوں کو لینے والے ہوں گے، ظاہریت سے اٹریکٹ ہونے والے ہوں گے، وہ اس کی جنت سے مروب ہو جائیں گے، متاثر ہو جائیں گے، وہ اسی میں جائیں گے. ان کو روکنا بڑا مشکل ہوگا کہ ادھر نہ جاؤ. آج آپ دیکھیے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، جو لوگ بھی دین کی طرف نہیں ابھی آئے، ان کی بہت بڑی مشکل کیا ہے؟ وہ کیوں نہیں آ پاتے اور ان کو لانا کیوں مشکل ہے؟ ان دو سوالوں کا واحد جواب کیا ہے؟ ظاہری دنیا کی محبت. دنیا کی ظاہری اٹریکشنز میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ اس سے ان کو نکالنا بہت مشکل ہے. مثلاً اگر آپ اپنی کسی دوست کو کہتے ہیں کہ چلو تم 1 سال آف لو اور قرآن پڑھ لو، اگر وہ یونیورسٹی میں بہت اچیور ہے اور بہت آگے جا رہی، کیا آپ کے لیے یہ بات اس کو سمجھانا آسان ہے؟ آسان ہے؟ نہیں آسان. کیوں؟ مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ جو کچھ وہ کر رہی ہے اس میں وقتی ظاہری فائدہ ہے. اس سے اس کا نکل کر ایک ایسی چیز کو پڑھنا جس کا اس کو بظاہر فائدہ نظر نہیں آ رہا کوئی. کیونکہ لوگ تو کس کی زبان میں بات کرتے ہیں؟ مال کی زبان میں، یا اسٹیٹس کی زبان میں، یا کسی رتبے اور مرتبے کی زبان میں بات کرتے ہیں. تو جب وہ نظر نہیں آتا کسی بھی چیز کو پڑھنے سے، چاہے وہ قرآن ہو، حدیث ہو، کچھ بھی ہو، تو واحد سنگل ریزن کیا ہے؟ جو اصل ریزن، باقی بہانے ہوتے ہیں، اصل ریزن دنیا کی اٹریکشن ہے. اس کو قربان کر کے، اس ظاہری دنیا کو چھوڑ کر پھر یہ طریقہ اور یہ راستہ اختیار کرنا، بس جس کو اللہ توفیق دے وہی کر سکتا ہے. تو دجال بھی ایک دجل ہے نا، ایک فریب ہوگا. ایک ظاہری طور پر وہ ایسے ایسے کارنامے اور ایسے ایسے کرتب دکھائے گا
کہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم کیسے نہ اس کی بات مانیں؟ تو اس کے پیچھے وہ دیکھ ہی نہیں پائیں گے. اس کے پیچھے صرف وہ دیکھ پائے گا جس کے اندر ایمان ہوگا، جس کے اندر صرف بصارت نہیں بصیرت ہوگی. وہ جو دعا سکھائی گئی کہ اللہ ہمارے لیے حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت بتا دے جیسی وہ ہیں، کہ کسی بھی چیز کی اصل تک میں پہنچ سکوں. اچھا، اسی طرح صرف اٹریکشنز کی بات نہیں، مشکلات میں بھی ہم بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے مشکل سمجھ کر اس کی طرف قدم نہیں بڑھاتے، حالانکہ اس مشکل کے اندر آسانی چھپی بھی ہوتی ہے، اس مشکل کے اندر خیر چھپی بھی ہوتی ہے. لیکن ہم اپنی اس طبیعت کی وجہ سے کون مشکل میں پڑے ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں. اب مثلا ایکسرسائز کرنا مشکل ہے کہ آسان ہے؟ مشکل ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ ہے نا؟ تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ جو اس مشکل میں پڑے گا. روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ ثواب وغیرہ کو ایک طرف رکھیے، دنیاوی اعتبار سے بتائیے. تزکیہ کا عمل ہوتا ہے نا، جسمانی لحاظ سے بھی، اور سیلف کنٹرول آتا ہے. اور اس کے علاوہ آج ہی میں پڑھ رہی تھی ایک آرٹیکل کے، اس میں لیٹسٹ ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ جو شخص ہفتے میں 2 دن روزے رکھتا ہے وہ کولیسٹرول اور ہارٹ ڈیزیز اور ڈائبٹیز اور فلاں فلاں فلاں، حتیٰ کہ بعض کیسز میں کینسر جیسے مرض سے بھی بچا رہتا ہے. اور اس کے لیے ایک طرح سے وہ یعنی پریونٹیو ہے. ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان فزیکل مشکلات سے بچا رہتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ان ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے لوگ شوگر چھوڑ سکتے ہیں، لوگ گھی چھوڑ سکتے ہیں، لوگ اور بہت سی چیزیں. لیکن اگر ان کو کہا جائے روزہ رکھ لیں، وہ کہیں گے نہیں، ڈاکٹر نے کہا دن میں 6 دفعہ کھاؤ، ہر 2 گھنٹے بعد کھاؤ. اس علاج کو مان لیں گے لیکن روزہ نہیں رکھیں گے. تو بہت ساری چیزیں انسان کے ایمان کا امتحان ہے، اب بھی ہیں، اور ہم اس کام کے پاس جانے سے پہلے ہی ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں. میرے خیال میں یہ مشکل ہے اس لیے میں نہیں کر سکوں گا، حالانکہ اس کے پیچھے جو بے پناہ اجر چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور بے پناہ جو اس کے فائدے ہوتے ہیں وہ ہم سے اوجھل ہوتے ہیں. یعنی یہ چھوٹے چھوٹے فتنوں کا بڑا سردار فتنہ دجال ہے، وہ تو اللہ نہ دکھائے. لیکن سبق اس سے یہ ملتا ہے ہم کو کہ اس سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں ان کے معاملے میں بھی ہم کو احتیاط کی ضرورت ہے، ان کے معاملے میں بھی ہمیں بچنا چاہیے اور ان کی بھی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ پڑھتے وقت ہاتھ کہاں ہونے چاہیے ہمارے؟ اگر آپ اپنے بازو پہ بازو رکھ کے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ نیند آئے گی نا. obviously آپ کا دھیان پنکھوں پہ ادھر ادھر باہر جائے گا. یہ بھی ایک مشقت ہے نا، یہ بھی ایک فتنہ ہے. اب یہاں بھی ایک مشکل ہے، مجھے معلوم ہے بڑی مشکل ہے، گرمی ہے، راتوں کی نیند کسی کی بھی پوری نہیں ہو رہی، صبح سونے کا وقت نہیں، دوپہر کو بھی دیر ہو جاتی ہے، بہت سی مشکلات سب کے لیے مشکل ہے. لیکن کیا کریں؟ سب اسکولوں کی طرح چھٹی کر دیں، گھر بیٹھ کے کیا اچیو کر لیں گے؟ ایک مثال ہے، کیونکہ گھر میں جب سب کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں نا تو ہمارا بھی پھر موڈ کیا ہوتا ہے نا، ہے سب چھٹی کر رہے ہیں، ہمیں ابھی بھی جانا پڑ رہا ہے. نفس پہ کتنا بھاری ہے، کس قدر. میں کل ہی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالی نے نماز میں کیوں نہیں چھٹی دی؟ 5 وقت پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ. ٹھیک ہے، خواتین کی الگ ایک مشکل ہے، لیکن اس کا نتیجہ آپ سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس سے بڑی مشکل پڑتی ہے نا اس کے بعد، پھر اس بریک کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہم آسانی میں آگے، لیکن اس کے بعد واپس اپنے ایمان کو اس لیول پہ جانا پھر مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہم لوگوں کی بہت بڑی ویکنس ہے انسانی، کہ ذرا سا بھی ہم کسی چیز میں پیچھے ہٹتے ہیں نا، ذرا سی بھی چھٹی کرتے ہیں نا تو پھر کیا دل چاہتا ہے اب چھٹی رہے. تو اللہ نے بڑا احسان کیا کہ نماز میں بیچ میں چھٹیاں نہیں دی، اور یہ نہیں کہا اچھا سویرے و شام پڑھ لو اور باقی نہیں. ہے مشکل کام، لیکن اس مشکل میں بڑی آسانی ہے. ذرا ادھر ادھر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، اتنی پھسلنیں ہوتی ہیں، پھر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر روتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، پھر پھسلن ہو جاتی، پھر واپس پلٹتے، پھر پھسلتے، پھر پلٹتے ہیں. ہے تو مشکل، مگر اس مشکل سے آسانی ہے نا ہمارے لیے. تو اسی طرح دجال کے فتنے میں وہی پڑے گا جو ظاہر پر جائے گا، وہ اس کی اٹریکشنز میں پھنس جائے گا، اس کے لیے بچنا مشکل ہوگا، اور حقیقی معنوں میں انسان کھنگال لیے جائیں گے. اچھا کیا آپ نے سوال کر لیا.
ظاہر پہ معاملہ کرنا چاہیے، یعنی اٹریکشنز میں چلے جانا چاہیے. جو ظاہر کی بات ہے، ظاہر پرستی کی میں بات کر رہی ہوں کہ دنیا کی ظاہری زینت اور رونق کا مداح ہونا یا اس فتنے میں پھنسنے کی بات کر رہی ہوں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ظاہر پر معاملہ کرو، یعنی جب کوئی شخص آپ سے آ کے کہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، خواہ وہ جھوٹ بول رہا ہو، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ مان لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دجال کی ظاہریت پر اس کی بات مان لینی چاہیے. ٹھیک، یہی تو ٹیسٹ ہے. یہ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے، دجال کی بات نہیں، کیونکہ دجال کی تو ہمیں علامتیں بتائے گی. ٹھیک ہے نا. کسی اور جھوٹے انسان کی ہمیں کوئی علامت بتائے گی؟ نہیں بتائے گی نا. تو اس کے ساتھ تو ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ ظاہر پر ہوگا. اگر وہ اپنے بارے میں کچھ کہتا تو ہمیں پھر گمان کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر دجال کہتا ہے کہ یہ جنت ہے تو ہمیں اس کی بات کیوں نہیں ماننی؟ اس کے ظاہر پر معاملہ کیوں نہیں کرنا؟ وہ خود کو خدا کہے گا، حالانکہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. ہر رول کا ایک ایکسپشن ہوتا ہے. یہ رول جو ہے نا وہ اس میں دجال کے معاملے میں نہیں چلے گا. جو اس پہ چلے گا پھر گیا. آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی جو عمومی طور پر جیسے دنیا کی سیاست ہے، اس میں کیا لوگ اپنے سیاسی لیڈرز کے احوال سے واقف نہیں ہوتے؟ ان کے اعمال سے واقف نہیں ہوتے؟ کافی حد تک ہوتے ہیں. پھر کیوں ان کے پیچھے جاتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں؟ کوئی ظاہری وقتی فائدے ہوتے ہیں، دنیاوی مفاد، یا پھر کچھ باتیں ہوتی ہیں جو وہ ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، ان چل پڑتے ہیں اس کے پیچھے. ہمارا باقی سارے ادیان سے فرق کس بات میں ہے؟ کہ ہم زمینی خدا کو خدا نہیں مانتے. ہمارا رب کہاں ہے؟ عرش پر. ٹھیک ہے نا. اب اگر کوئی بھی یہ دعویٰ کرے زمین والا کہ میں خدا ہوں تو ہمیں ماننا ہی نہیں. لیکن جو لوگ پہلے گمراہ ہو گئے، اس میں اس فتنے میں پڑ گئے، اور زمین والوں کو انہوں نے خدا مان لیا، وہ اس میں بھی پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو سیکھنے کا سبق کیا ہے؟ چیزوں کے ظاہری خوبصورتی پر نہیں جانا. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اور پھر واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا. یہاں زینت الحیات الدنیا کیا چیز ہے؟ لوگوں کا ظاہری سٹیٹس. عام طور پر لوگ انہی کے پیچھے جاتے ہیں جن کا کوئی سٹیٹس ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کن کے پیچھے جانا ہے؟ آپ نے اپنے قریب کن کو کرنا ہے؟ جن کا کوئی ظاہری سٹیٹس ہو. کن کو کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس میں ناغہ نہیں کرتے ہو. اور پھر ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. ہم یہ دعا نہیں کرتے اللہم اقسم لنا من خشیتک، اس میں ہم کہتے ہیں نا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. ٹھیک. دجال کا مسجد نبوی کو پہچان لینا اور کہنا سفید محل، احمد کی مسجد، سفید محل. اس وقت مسجد نبوی بہت سے پیلسز کو پیچھے چھوڑ گئی، یعنی جتنی اس کی خوبصورتی اور ڈیکوریشن اور اس کا آؤٹ ڈور انڈور ڈیکور ہے. محجن بن ادرا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا یوم الخلاص آنے والا ہے. خلاص نہیں ہوتا، خلاصی. اور یوم الخلاص کیسا دن ہوگا؟ آپ نے 3 بار یہ کہا. کسی نے پوچھا کہ یوم الخلاص سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا دجال آ کر احد پہاڑ پر چڑھ جائے گا اور مدینہ منورہ کی طرف دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تم یہ سفید محل دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد کی مسجد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ. پھر وہ مدینہ کی طرف آئے گا تو اس کے ہر دروازے پر فرشتے کو پائے گا. وہ تلوار سونتے ہوئے ہوگا تو وہ جرف کی شور زدہ زمین پر اپنا خیمہ لگائے گا، یعنی جو رف زمین ہے. اور مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے گھبرا کر مدینہ میں کوئی منافق اور فاسق مرد اور عورت ایسا نہ رہے گا جو دجال کے پاس نہ چلا جائے. سب اس کی فوج میں چلے جائیں گے.
اور یہ لوگ پہلے مدینہ میں رہ رہے ہوں گے، اس لیے خالی مدینہ میں جا کے رہنے سے بھی بات نہیں بنے گی جب تک وہاں بھی ایمان کی حفاظت نہ کریں. تو یہ اسٹرگل تو پھر ہر جگہ خود اپنے ساتھ ہے. وہ دن یوم الخلاص ہوگا. مسند احمد. ہم لوگوں کے ذاتی مسائل کو جانتے نہیں، لیکن قدرتی سی بات ہے جب میری کسی ایسے بندے سے ملاقات ہو جو کبھی مدینہ میں رہتا پھر چھوڑ کر آ جائے تو میں دیکھتے مجھے اتنی تکلیف ہونے لگتی ہے. اس بیچارے کے پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، لیکن ایک قدرتی سی کہ یہ کیا ہو گیا، اس کو کیوں نکلنا پڑا وہاں سے. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دیں، کبھی بھی کسی کو دیکھ کے یہ نہیں، اللہ عالم، کسی کے بارے میں برا گمان نہ کریں، لیکن ویسے ایک ہمدردی کے طور پر ایک تکلیف یا ایک پنچنگ سی ہوتی ہے کہ اچھا وہ جگہ چھوٹ گئی. دجال کے ڈر سے لوگوں کا پہاڑوں میں رہنا. صحیح مسلم کی روایت ہے، ام شریک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگ دجال سے بھاگیں گے. لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ، یہاں تک کہ پہاڑوں میں جا کر رہنے لگیں گے. ام شریک نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ بہت تھوڑے ہوں گے. ایمان والوں کا کھانا پینا، پیچھے بھی حدیث گزر چکی ہے، تسبیح ہوگی لیکن تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہے. اسماء بنت یزید الانصاریہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، دجال کے زمانے میں ہمارے یہی دل ہوں گے، یعنی جو اب ہیں ایسے ہی سوچیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یا اس سے بھی بہتر ہوں گے. اس کو زمین کے پھل اور زمین کے کھانے دے دیے جائیں گے، یعنی وہ ان سب ریسورسز پہ کنٹرول کر لے گا. تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے گھر والے خمیرہ بناتے ہیں، یعنی وہ روٹی پکانے کے لیے آٹا گوندتے، ابھی وہ پکتا نہیں کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں بھوک سے مر ہی نہ جاؤں. یعنی ان کو بہت بھوک لگتی. ہم میں سے بعض لوگوں کو جب بھوک لگنے لگتی تو پھر وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو جب ابھی اتنی بھوک لگتی ہے تو اس زمانے میں مومنین کو کون سی چیز کفایت کرے گی؟ پھر یعنی ہمارا کیا ہوگا، کیا بنے گا؟ فرمایا وہی جو آسمان والوں کو کفایت کرتی. اچھا، اس سے میں نے ایک بات سمجھی کہ جب کبھی آپ کو سخت بھوک لگی ہو نا تو تسبیحات پڑھنی شروع کر دیں. جیسے رات کو سوتے وقت تھکاوٹ کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ سکھایا تھا، تو اسی طرح بھوک کا علاج آپ نے یہی بتایا کہ اس زمانے میں پھر جب کھانے کی چیزیں نہیں ہوں گی کیونکہ دجال کنٹرول کر جائے گا، تو پھر کیا کریں؟ تسبیحات پڑھیں. میں نے کہا اللہ کے نبی، ہم جانتے ہیں کہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کیونکہ آپ کا اشارہ تھا جو آسمان والوں کی غذا ہے، وہ تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں، اور اس زمانے میں یہی مومنین کا کھانا اور پینا ہوگا. فرمایا جو میری اس مجلس میں حاضر ہے اور میری بات سن رہا ہے، اسے چاہیے کہ جو غیر موجود ہے اس کو میری بات پہنچا دے. کہ جب ایسا ہو کہ کھانے پینے کو نہ رہے کچھ، تو پھر کیا کریں؟ تسبیحات پڑھیں. اللہ کرے ہمیں یاد رہے، ہر بھوک کے وقت یاد رہے. ایک دعا بھی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانہ فانہا بئست البطانہ، کہ اللہ میں بھوک سے پناہ مانگتا ہوں کیونکہ بدترین ساتھی، اور خیانت سے کیونکہ بدترین دوست ہے. یہ بطانہ ہوتا ہے جس کا دلی تعلق ہے، انسان کے اندر کا وہ جو راز ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، قریب ہے کہ تم ان بستیوں میں پانی کا ایک پیالہ تلاش کرو لیکن کامیاب نہ ہو سکو، یعنی سارے کا سارا پانی اپنی اصل کی طرف سکڑ جائے گا اور باقی ماندہ مومن اور پانی شام میں ہوگا، شام کے علاقے میں مومن بھی وہاں جمع ہو جائیں گے اور پانی بھی وہیں ہوگا. علامہ البانی نے اس سلسلے میں سلسلہ صحیحہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے، کیونکہ کہا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ ایسی کوئی بات قیاس اور رائے سے نہیں کی جا سکتی، انہوں نے اپنے آپ سے نہیں کہی. محمول کیا ہے کہ یہ حدیث اس قحط کے بعد ظاہر ہوگی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا، وہ تیسرا سال جو سخت ہوگا نا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. ممکن ہے اس حدیث کا عملی مظاہرہ دجال سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، یا زیادہ قریب یہ ہے کہ اس طرح پانی کا خشک ہونا قیامت سے قریب ہو، پہلے بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں یہ بات مفید رہے گی
کہ میں پڑھنے والوں کو بتاؤں کہ مذکورہ کتاب میں عبارت آتی ہے کہ پانی خشک ہو جائے گا. یعنی میں یہ حدیث اس لیے لایا ہوں کہ پانی خشک ہو جائے گا, یعنی دس از فار شور. اور آپ کو پتا ہے لیٹسٹ ریسرچ کیا ہے پانی کے بارے میں؟ ہم جو پانی کھول کے بھول جاتے ہیں نا بند کرنا, وہ ذرا سن لیں. موجودہ دور کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب نیکسٹ جو جنگ ہوگی نا, عالمی جنگ, وہ پانی کے اوپر ہوگی. اچھا, کچھ لیٹسٹ ریسرچ جو ہے امریکن فاؤنڈیشن کی, وہ یہ ہے کہ دنیا والوں نے اندرونی پانی جو زمین کے اندر اللہ نے اسٹور کیا ہوا تھا, اس کی بہت بھاری مقدار نکال چکے ہیں اور استعمال کر چکے ہیں اور ضائع کیا ہوا. ٹیکساس اور نیو میکسیکو میں اندرونی پانیوں کے مکمل خشک ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے. اور امریکہ کے شمالی صوبوں میں اندرونی پانیوں کی مقدار سالانہ کے حساب سے, اینولی کہنا چاہیے, اینولی 24 فیٹ نیچے جا رہی ہے. یعنی اگر پہلے پانی 24 فیٹ پہ مل رہا تھا تو اگلے سال وہ 24 پہ نہیں ملے گا, 48 پہ چلا جائے گا, اور اگلے سال اس سے نیچے, اور اگلے سال اور زیادہ گہرا کھودنا پڑے گا. اور یہ جو تجزیہ یہاں امریکن اسٹیٹس میں کیا گیا ہے, وہ اشارہ کرتا ہے کہ پوری دنیا کو پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جس کا کوئی علاج اور حل نہیں. اللہ کہ اللہ بارش برسائے. اور بارش کا آپ کو حال معلوم ہے کہ بارشوں میں بھی کتنی کمی ہے. اور زمین کے اندر جو پانی جاتا ہے وہ بیسیکلی بارشیں ہوتی ہیں تو پھر جذب ہو کے نیچے اترتا ہے. اور یہ جو کہا گیا نا دجال سے 3 سال پہلے جو بارشوں میں کمی ہو جائے گی, تو اس لیے یہ قریب القیاس ہے کہ شاید یہ اس کے قریب پانی کی قلت کا وقت ہے. وہ کہتے ہیں کہ موجودہ جو رائج ذرائع ہیں پانی کو جو زیادہ کرتے ہیں وہ فائدہ نہ دیں گے, جیسے کہ ڈیم, ٹینک, نہریں, یہ نہیں فائدہ دیں گے. نہر کہاں سے آتی ہے؟ دریا سے. اور اگر دریا ہی خشک ہو تو نہر کیا کرے گی؟ کھود لیں بے شک. کنویں سے پانی آتا ہے, تو اگر 24 فٹ نیچے چلا گیا تو کنواں سے پانی کہاں سے آئے گا؟ اندر ہے ہی نہیں پانی زمین کے, جو انڈر ارتھ جو سٹریمز چلتی ہیں. ایک اور بیان میں کہا گیا کہ پانیوں کا جو درجہ حرارت ہے وہ بلند ہو رہا ہے, اور یہ سارے پانیوں کے مراکز پر اثر انداز ہوگا. آپ کو پتا گلیشیئرز پگھل رہے ہیں. اس کے نتیجے میں افریقہ اور آسٹریلیا میں بہت زیادہ پانی خشک ہو جائے گا, اور چین میں جو پانی کے منبع ہیں وہ بھی خشک ہو جائیں گے, اور جو سیلابی نالے مختلف علاقوں کے ہیں وہ بھی خشک ہو جائیں گے. اور اسی طرح امریکی ریاستوں, کینیڈا, جنوبی افریقہ کے پہاڑی چشمے بھی خشک ہو جائیں گے. میں پی ٹی وی پہ ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی, تو اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں بھی زیر زمین پانی کی سطح جو ہے وہ روز بروز کم ہو رہی ہے, اور اس کا مشاہدہ ہم کر بھی رہے ہیں کہ جیسے بورنگ ہے 1 سال کروائی جاتی ہے, وہ پھر مزید نیچے اتر جاتا ہے, پھر مزید کروائی جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی یہ چیز. ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ پانی کی بچت. یہ نہیں کہ ٹھنڈا میٹھا پانی مل رہا ہے تو اس کو بہاتے چلے جائیں. عموماً کیا ہوتا ہے, وضو کرنے لگتے ہیں, ایک دفعہ جو ٹیپ کھلتا ہے نا بس اینڈ پہ ہی بند کرتے ہیں, درمیان میں تو مسا کرتے وقت یا اعضاء کے ملتے وقت بند نہیں کرتے. حالانکہ کتنی دیر لگتی ہے, صرف ایک ہاتھ کا اشارہ چاہیے نا ٹیپ بند کرنے کے لیے. پھر گاڑیوں کو دھو کے پھر ٹینکیاں بہ رہی ہیں, وہ چلا کے بھول جاتے ہیں, خود گھر سے چلے جاتے ہیں, یہ بجلی جاتی ہے تو ٹینکی بند ہو جاتی ہے اور ہم بند کرنا بھول جاتے ہیں, خود گھر سے نکل جاتے ہیں, اور پانی بہ کے سارا سڑکوں پہ آ چکا ہوتا ہے. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. کون لائے گا پھر بہتا پانی اگر اللہ پانی کو خشک کر دے؟ وہ کہتے ہیں کوئی اور ذریعہ ہی نہیں لانے کا کہیں سے. کیا کوئی بارش برسانے پہ قادر ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو زمین کے ذخیروں میں نہ ہو تو پھر کہاں سے لائیں گے؟ تو ہم سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اب یہ نہ سوچیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے. کچھ بھی ہو, ایٹ لیسٹ ہم تو ایک سنت کی پیروی کریں کہ جتنا کم استعمال کریں, بس ضرورت کا استعمال کریں. یہ نہ سوچیں ہم نے کون سا خود بل دینا ہے اس لیے کہ ٹیپ خراب ہے اور وہ لیک ہو رہی ہے, کوئی ٹینکی واش روم کی تو ہوتی رہے, اب کون پلمبر کو بلائے, اس کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے پانی بہتا رہے. یہ نہ کریں. نلکا بھی پورا کھول دیتے ہیں, مطلب تھوڑا کم کر دیں تو آدھے پانی سے بھی کام چل جائے گا. اور بہترین مال پانی پلانے والا غلام ہے. فَأَيُّ الْغُلَامِ خَيْرٌ قَالَ غُلَامٌ شَدِيدٌ يَسْقِي أَهْلَهُ مِنَ الْمَاءِ وَأَمَّا الطَّعَامُ فَلَا طَعَامُ. السلسلہ صحیحہ میں حضرت عائشہ کی روایت ہے جس میں کہتی ہیں میں نے پوچھا ان دنوں کون سا مال بہتر ہوگا, یعنی جب یہ سب حالات ہوں گے تو سب سے اچھا مال کون سا ہوگا؟
فرمایا وہ طاقتور غلام جو اپنے مالک کو پانی پلا سکے، یعنی کہیں سے لائے اور پھر پلا سکے. رہا کھانا تو وہ نہیں ہوگا. جن لوگوں کو روزے رکھنے کی عادت ہوگی وہ پھر کھانے کے بغیر بھی رہ لیں گے، ادروائز مشکل. تو اب تک کیا سیکھا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھے چلے جا رہے ہیں؟ کیا پتا دجال تو آئے، ہمیں اتنی فکر کی ضرورت نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ جی بادروا بالاعمال فتنا، وہ حدیث ہے نا بخاری کی، بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے خوف سے اعمال میں جلدی کرو، عمل میں پیچھے نہ رہو، عمل میں آگے بڑھو. کفتن اللیل المظلم، جب تک ایکشن نہیں ہوگا تو پھر فائدہ نہیں. یعنی اگر ایمان میں مضبوط نہ ہو انسان تو فتنوں کے سامنے ٹھہر کیسے سکتا ہے؟ یعنی کمزور درخت ہو تو ایک آندھی کا جھونکا گرانے کے لیے کافی ہو جاتی. ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جو عمل سے ہوتا ہے. تو ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ ہے، ایک کو دوسرا مضبوط کرے گا. ٹھیک. دجال کا مقابلہ کرنے والے لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے قتال کرتا رہے گا اور وہ اپنے مقابل آنے والوں پر غالب رہیں گے، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ مسیح دجال سے لڑائی کرے گا. وہ مسیح دجال کی بات نہیں مانیں گے بلکہ اس کو فائٹ کریں گے، اس کو مقابلہ کریں گے. بنو تمیم. ابو ہریرہ کہتے ہیں 3 باتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں جن کی وجہ سے میں بنو تمیم سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں. کوئی خاص صحابی ہے بنو تمیم میں سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ دجال کے مقابلے میں میری امت میں سب سے زیادہ سخت مخالف ثابت ہوں گے. پھر بنو اسحاق. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ایسا شہر سنا ہے جس کا ایک کنارہ سمندر میں اور ایک کنارہ خشکی میں؟ انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی مگر اس پر بنی اسحاق کے 70,000 لوگ جہاد کریں گے. جب وہ وہاں پہنچیں گے تو وہاں اتریں گے، نہ تو وہ کسی ہتھیار کے ساتھ جنگ کریں گے نہ کوئی تیر پھینکیں گے، بلکہ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے دونوں کناروں میں سے ایک گر جائے گا، یعنی سمندر والا کنارہ مفتوح ہو جائے گا. پھر دوسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو دوسرا کنارہ بھی گر جائے گا. پھر تیسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو ان کے لیے راستہ کھول دیا جائے گا، پس وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور غنیمت حاصل کریں گے. اس حال میں کہ وہ غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ مدد کے لیے پکارنے والا ان کے پاس پہنچے گا اور کہے گا کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، تو وہ بہت کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس لوٹ جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی پھر اس کے مقابلے کے لیے چل پڑیں گے. یعنی جب اس شہر کے اندر مسلمان فاتح کی حیثیت میں داخل ہو جائیں گے اور ان کے پاس بہت کچھ حاصل انہیں ہو جائے گا، تو اس وقت انہیں اطلاع ملے گی کہ دجال ظاہر ہو گیا، تو وہ سب مال ادھر چھوڑ دیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انہیں مال کی ہرس نہیں ہوگی، کیونکہ صحیح معنوں میں جہاد مال کے لیے تو ہوتا ہی نہیں. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا، تو آپ نے فرمایا من قاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جنگ کرے وہ اصل میں مجاہد ہے. سب سے بڑا شہید. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا، مسلمانوں میں سے ایک شخص اس کی طرف چلے گا، راستے میں اس کو دجال کے ہتھیار بند لوگ ملیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کی جو فوجیں ہوں گی وہ بھی یونیفارم میں یا ہتھیاروں میں ہوں گی. وہ اس سے پوچھیں گے تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ بولے گا میں اسی شخص کے پاس جا رہا ہوں جو نکلا ہے. وہ کہیں گے تو ہمارے رب پر ایمان نہیں لایا؟ وہ کہے گا ہمارا رب مخفی نہیں ہے. دجال کے لوگ کہیں گے اسے مار ڈالو. پھر آپس میں کہیں گے تمہارے رب نے تو منع کیا ہے کسی کو مارنے سے جب تک اس کے سامنے نہ لے جائے. پھر اس کو دجال کے پاس لے جایا جائے گا. جب وہ دجال کو دیکھے گا تو کہے گا اے لوگو یہ تو دجال ہے. کون کہے گا؟ وہ جس کو مارنے کے لیے لے جائیں گے دجال کے پاس، جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. دجال اپنے لوگوں کو اس کا سر پھوڑنے کا حکم دے گا، کہے گا اسے پکڑو اور اس کا سر پھوڑ دو، اور اس کے پیٹ اور پیٹھ پر بھی مار پڑے گی. پھر دجال اس سے پوچھے گا تو میرے اوپر ایمان نہیں لاتا؟
وہ کہے گا تو جھوٹا مسیح ہے. پھر دجال حکم دے گا، وہ آرے سے سر سے لے کر دونوں پاؤں تک چیرا جائے گا، یہاں تک کہ وہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا بیچ سے. پھر دجال ان 2 ٹکڑوں کے بیچ میں جائے گا اور کہے گا اٹھ کھڑا ہو. وہ شخص زندہ ہو کر سیدھا کھڑا ہو جائے گا. پھر اس سے پوچھے گا اب تو میرے اوپر ایمان لایا؟ وہ کہے گا مجھے تو اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے. پھر لوگوں سے کہے گا لوگوں اب دجال میرے سوا کسی اور کے ساتھ یہ کام نہ کر سکے گا، کسی اور کو اس طرح قتل نہیں کر سکے گا. پھر دجال اس کو پکڑے گا ذبح کرنے کے لیے، وہ گلے سے ہنسلی تک تانبے کا بن جائے گا. وہ شخص تانبے کا بن جائے گا، وہ اسے ذبح نہ کر سکے گا. پھر اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر پھینک دے گا، لوگ سمجھیں گے کہ آگ میں اس کو پھینک دیا گیا، حالانکہ وہ جنت میں ڈالا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا شہید ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ٹھیک، اکیلا ہوگا اتنی بڑی فوج کے سامنے اور ایمان پر قائم رہے گا اور مارے جانے سے نہیں ڈرے گا، اور مار کے پھر جب زندہ کر دیا جائے گا تو بھی وہ مقابلہ کر رہا ہوگا. بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے دجال مدینہ کی ایک کھاری زمین پر آئے گا، اس پر مدینہ کے اندر داخل ہونا حرام کر دیا گیا ہے. اس دن اس کے پاس ایک شخص آئے گا جو بہترین لوگوں میں سے ہوگا. کس کے پاس آئے گا؟ دجال کے پاس، اور کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کی ہے. دجال کہے گا اگر میں اس شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دوں تو پھر میرے معاملے میں تجھے کوئی شک تو نہ ہوگا؟ لوگ کہیں گے نہیں. چنانچہ وہ اس کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا. جب وہ اس کو زندہ کرے گا تو وہ کہے گا اللہ کی قسم آج سے پہلے مجھے اس سے زیادہ تمہارا حال معلوم نہ تھا، تو ہی تو وہ دجال ہے. پھر دجال کہے گا میں اسے قتل کرتا ہوں، لیکن اسے قدرت نہ ہوگی، پھر دوبارہ نہیں کر سکے گا. ٹیسٹ ہو گیا نا، بس جو ہونا تھا. ہو سکتا ہے یہ ایک ہی شخص ہو یا 2 الگ ہوں. تو ان دونوں واقعات میں کیا خاص بات نظر آتی ہے؟ کور کیا ہے حدیث کے اندر؟ کیا اصل میسج ہے؟ میسج کیا؟ ایمان کی مضبوطی. جیسے ابراہیم علیہ السلام ان کو آگ میں پھینکا گیا اور وہ اپنے ایمان پہ قائم رہے تو آگ ٹھنڈی کر دی گئی. اس کو پہلے سے علم ہوگا اور فتنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر سامنے آ جائے تو ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دجال کے لیے زمین یوں لپیٹ دی جائے گی جیسے مینڈے کی کھال کو لپیٹا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مدینہ آ جائے گا. مدینہ کی بیرونی زمین پر وہ غالب آئے گا اور اندرونی سے روک دیا جائے گا. پھر وہ ایلیا پہاڑ پر جائے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کرے گا. جو لوگ ان پر امیر ہوں گے وہ ان سے کہیں گے تم اس سرکش کے متعلق کیا انتظار کر رہے ہو؟ تم اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات کرو یا تمہارے لیے فتح کر دی جائے. وہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ صبح ہوتے ہی ہم ان سب سے جنگ کریں گے. جب وہ صبح کریں گے تو ان کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ درخت، پتھر اور مٹی کہیں گے اے مومن یہ میرے پاس یہودی ہے، اس کو قتل کر دو. ٹھیک، تو دجال کا خاتمہ کون کرے گا؟ آ کر عیسیٰ علیہ السلام، ان کا نزول ہو جائے گا. اب جو لوگ ان کے آنے کو مانتے ہی نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فزیکلی نہیں آئیں گے، دوبارہ نہیں آنا انہوں نے، یا یہ کہ وہ آ چکے ہیں. وہ کچھ ان کے خود ساختہ نبی ہیں جن کو انہوں نے وہی نام دے دیا. تو دجال شام میں ہلاک ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح دجال مشرق کی طرف سے آئے گا اور مدینہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرے گا، یہاں تک کہ احد پہاڑ کے پچھلی طرف اترے گا. پھر فرشتے اس کا منہ وہیں سے شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہیں وہ ہلاک ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ابن مریم ضرور دجال کو لد کے دروازے یا لد کی ایک جانب قتل کریں گے. اس علاقے کو اب آباد کر دیا گیا، یہاں ایک ایئرپورٹ بھی بنایا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی سے کچھ پوچھا، جب اس نے کچھ بیان کیا تو حضرت عمر نے اس کی تصدیق کی. تو حضرت عمر نے کہا میں نے تیرے سچ کی آزمائش کی ہے کہ تم سچی بات کرتے ہو کہ جھوٹی. پھر کہا کہ مجھے دجال کے متعلق بتاؤ کہ اس کی کیا حقیقت ہے. اس نے کہا وہی جو یہودیوں کو خدا ہوگا. ابن مریم ضرور اس کو لد کے کھلے صحن میں قتل کر دیں گے. ٹھیک ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے ایک اور حدیث میں صحیح مسلم کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال پگھلنے لگے گا.
طویل حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، مسلمانوں کی نماز کی امامت کریں گے، بس جب اللہ کا دشمن انہیں دیکھے گا تو وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیں گے تب بھی وہ پگھل جائے گا یہاں تک کہ ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل کرائیں گے، پھر وہ لوگوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے. ٹھیک ہے. دجال سے بچاؤ کے اقدامات. دجال کے آنے سے پہلے عمل کر لینا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، بادروا بالاعمال ستا طلوع الشمس من مغربها او الدخان او الدجال او الدابة او خاصة احدكم او امر العامة. فرمایا 6 باتوں سے پہلے اعمال کرنے میں جلدی کرو: سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، دھوئیں، دجال، زمین کے جانور، اور اس وقت سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو کوئی خاص حالات پیش آ جائیں جو اسے عمل سے روک لیں، یا پھر ایسا فتنہ پیش آ جائے جو تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے. یعنی پہلا سبق جو ہم ڈے 1 سے شروع جب دجال کی بات کی تھی تو پہلی بات جو ہم جس نتیجے پہ ہر ڈسکشن میں پہنچ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نیک اعمال میں جلدی، نیک اعمال کی فکر، اعمال صالحہ کی فکر. ٹھیک ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلیئر کٹ صحیح واضح الفاظ میں فرمائی یہ بات، اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے عمل کر لو. یعنی سستی ختم. ٹھیک ہے، ڈھیل نہیں. اچھا کر لیں گے. عام طور پہ ہم جب کوئی اچھا کام کرنا ہوتا ہے تو کیا سوچتے ہیں کب کریں گے؟ ذرا میری تعلیم ختم ہو جائے، ذرا میری شادی ہو جائے، ذرا میرے بچے ہو جائیں، ذرا یہ بچے بڑے ہو جائیں، ذرا میں حج کر لوں. کتنے بہانے کرتے رہتے ہیں. کس کو پتا یہ سب کچھ ہوگا بھی ہے کہ نہیں. تو جس جگہ پر ہوں جہاں اس وقت آج میں اب بیٹھی ہوں، مجھے اس وقت دیکھنا چاہیے کہ یہاں مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ بھی میرا ایک امتحان ہے عمل صالح کا. میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں، صحیح بتا رہی ہوں یا نہیں بتا رہی، اور آپ کا امتحان کیا کہ اس کو ٹھیک طرح سے لے رہے ہیں یا نہیں. اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو پوچھتے ہیں یا نہیں، اور جو ہم سمجھ رہے ہیں جان رہے ہیں سارے اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں. پھر یہاں سے نکل کر تو کل کسی نے نہیں دیکھا، جو ہو چکا ہے اس پر تو توبہ کرے، اور جو آنے والا ہے جب وہ آئے گا تو دیکھا جائے گا. سب سے زیادہ فکر کس چیز کی کریں؟ پریزنٹ کی، اس وقت کی، کہ اب اس وقت کا میرا عمل کیا ہے، اب میں اس وقت کو کیسے بہتر بنا سکتی ہوں. کیا کہا گیا کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہوا. یہ تو نہیں کہا گیا جس کا فیوچر بہتر نہیں ہوگا وہ تباہ ہو گیا. جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں. اب میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. نیک عمل تو ہے ہی. کیسے؟ جس جگہ جہاں بھی آپ ہوں، چاہے یہاں سے جانے کے بعد آپ وضو کرنے واش روم میں جاتے ہیں، اور اگر آپ نے پانی اسی رفتار سے کھولا جس طرح کل کھولا تھا تو کیا آپ نے عمل صالح کیا؟ نہیں کیا. چھوٹے عمل کو بھی چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑیں، جو کر سکتے ہیں کریں. اچھا رکاوٹیں کیا ہمارے اچھے اعمال میں؟ آپ کو پتا ہے جتنا بڑا عمل ہوتا ہے نا اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور وہی ہرڈل ہوتی ہے وہ آزمائش. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو کوئی خاص حالات پیش آ جائیں کہ پھر وہ کام کر ہی نہ سکے. مثلا آپ سب پڑھ رہے ہیں آرام سے، گھروں سے بھی بے فکر ہو کے، آخر آپ کو موقع ملا تو یہاں بیٹھے ہیں. تو اس سے پہلے کہ کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے کہ آپ کی یہ پڑھائی شڑائی سب چھٹ جائے، تو جو آج وقت ملا ہوا ہے اس کو صحیح طرح جینوئنلی آنیسٹلی استعمال کر لیں. تو ایسے حالات پیش آ جائیں جو اسے عمل سے روک لے، یا پھر ایسا کوئی فتنہ پیش آ جائے جو تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور کچھ کرنے کے قابل نہ رہے بندہ. ایک دن میں بہت سارے کام کرنے کی ہمیں اپرچونٹیز مل رہی ہوتی ہیں، چاہے ہم جائیں، گھر ہیں، کہیں پہ بھی ہیں. ڈفرینٹ نوعیت کے ہوتے ہیں وہ سارے، لیکن ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم سوچتے سوچتے کبھی ٹائم گزار دیتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں اچھا یہ والا کل کر لیں گے، اچھا یہ فلاں کر لے گا، یعنی مختلف طرح. تو جو بھی ہمیں اپرچونٹی ملے ہم اسے اویل کر لیں. جو بھی بالکل، یا چھوٹی موٹی تھکاوٹ کو عذر نہیں بنانا چاہیے، لوگوں کے رویوں کو عذر نہ بنائیں، بھوک کو عذر نہ بنائیں، تھکاوٹ کو، کسی چیز کو عذر نہ بننے دیں. کیونکہ ہم سب عمل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ عمل ہے. مثلا اسمائل کرنا، سلام کرنا، یہ نہیں پتا سب کو؟ پتہ ہے نا. پھر بھی کچھ لوگ سلام نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ وہ موقع کیوں گنواتے ہیں؟
کیا اس بات کے انتظار میں کہ منہ سے لفظ نہ نکلے؟ شاید جس کو عمل ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کے بغیر تو جنت میں جانا مشکل ہے. جب ہم روٹین میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوتی ہے تو ہم بہت ساری نعمتوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں نا. ابھی جیسے پچھلے دنوں گیس اور پیٹرول دونوں ہی ختم ہو گئے تھے اسلام آباد سے، تو اس دن میں نے سوچی تھی کہ آج میں الہدا کیسے جاؤں گی. تو میں یہ سوچی تھی کہ ہم بہت ساری چیزوں کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایک ایک چیز اتنی اہم ہے کہ اگر وہ ہمارے اس میں سے نکل جائے تو ہم وہ عمل کر ہی نہیں سکتے. ہم جو کام کر بھی رہے ہوتے ہیں نا اس کو بھی ہم احسان سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. آپ پڑھ رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، آپ کسی پہ احسان نہ کریں. ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو خالص کر کے کام کریں گے نا تو پھر اس کا جو وزن ہے وہ اصل صحیح معنوں میں ہماری نیکی کا اللہ تعالیٰ کا قدردان ہوگا انشاءاللہ. استاذہ کل جو آپ نے حدیث پڑھی تھی نا کہ 3 چیزیں ایسے جن کے آنے کے بعد نہ ایمان فائدہ دے گا اور نہ ہی ایمان کی حالت میں کیے گئے نیک کام، تو میں یہ سوچی تھی کہ ہمیں کیا چیزیں روکتی ہیں. مینس ہم اپنے لیے یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید ہم ایمان والے ہیں تو ہم اس آزمائش سے بچ جائیں گے، لیکن کیا ہم میں سے کوئی بھی یہ جانتا ہے کہ اس وقت میرے پاس جو میرے باکس میں میرے نیک اعمال ہیں وہ اتنے کافی ہیں کہ وہ مجھے اس بگ ڈے کی آزمائش سے جو ہے وہ بچا سکے، مجھے اس میں سے نکال کے لے کے جا سکے. مینس میں کل سوچی تھی تو مجھے ایسا لگا تھا کہ وہ بچے نہیں کرتے ایک باکس میں جو ہے وہ پیسے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں جب ان کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو اینڈ دے ڈونٹ نو کہ وہ کتنے پیسے ڈال رہے ہیں دن میں اور وہ کتنے ایٹ دا اینڈ جب اسے کھولیں گے تو ان کو کتنا اس کے اندر سے ملے گا. بالکل میرے لیے وہ ایک سرپرائز سی ایک ہی چیز تھی کہ ان نون ہے، انسرٹنیٹی ہے، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اینی تھنگ، اور میں نہیں جانتی کہ کس لمحے فتنہ دجال کا ظہور ہو جائے. ہمیں اپنے اعمال کو ہم مینس وٹ وی آر کہ ہم یہ کہیں کہ چلو یہ والا کام ہم کل کر لیتے ہیں، چلو یہ والا کام ہم پرسوں کر لیتے ہیں. ہمیں آج سے سٹارٹ لینا ہے. جو موقع ملے اسے ہاتھ سے نہ جانے دے. جن حالات کا ہم انتظار کرتے رہتے ہیں نا کہ کوئی عافیت کا کوئی ایسا وہ چیز ہے جس کو ہم ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے، جن کے لیے ہم نیک اعمال کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ایسے ایسے حالات ہوں گے اور وہ کبھی بھی نہیں ہوتے. جس ٹائم پہ آپ کے جو بھی سچویشن ہے اسی وقت کرنا ہے، اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہی بڑی دیر لگے. اچھا، کون سی چیزیں ہمارے عمل میں رکاوٹ بنتی ہیں؟ سستی، لا علمی، کمزوری ایمان، یہ سب چیزیں ہیں. لیکن ایک چیز جو میں نے غور کی اور نوٹ کی وہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنا متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ ہماری عمل کی صلاحیت چھین لیتی ہیں. مثلا صبح سویرے کسی شخص نے ہم کو ڈانٹ دیا، مثلا امی نہیں اٹھاتے وقت سخت سست کہا یا کوئی سخت بات کہہ دی. اچھا، ہمارا دن کیسے گزرتا ہے؟ پھر ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے اور ہم نے جو کام کرنے ہوتے ہیں نا وہ ضد میں آ کے کرتے ہی نہیں. کس کا نقصان ہوا؟ یہ مسئلہ ہے یا نہیں بتائیے؟ سب کے ساتھ ہے نا یہ مسئلہ. چلو میں تو امی کی مثال دی نا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. مثلا آپ گھر سے نکلے، گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے اور ڈرائیور نے دیکھا نہیں کہ آپ پوری طرح بیٹھی کہ نہیں اور اس نے گاڑی چلا دی. اچھا، آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس وقت؟ غصہ آتا ہے، اسی وقت نکل جاتا ہے. وہ کتنی دیر میں جاتا ہے وہ؟ اچھا، اس دوران جو آپ نے ذکر کرنا تھا نا گاڑی میں یا سبق پڑھنا تھا، اب وہ بھی نہیں کھول رہے کیونکہ آپ غصے میں بھرے بیٹھے ہیں. آپ کے موڈ نے آپ کو کنٹرول کر لیا. آپ ایک بھرپور جذبہ لے کر آئے اپنے دفتر میں کہ آج میں نے فلاں 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 کام کر دینے. کمپیوٹر کھولا، پہلی میل پڑھی، اس میں کچھ ایسی بے مزہ باتیں تھی کہ موڈ آف ہو گیا. اب سارا دن کس میں گزر رہا ہے؟ اسی تانے بانے میں. اس نے یہ کیوں کہہ دیا، اس نے وہ کیوں کر دیا، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا. اور جو کرنے کے کام تھے وہ سب دھرے پڑے، ہم آگے نہیں بڑھے. ایسا ہوتا؟ اور کیا ہوتا ہے بتائیے مثال سے. کیونکہ جب تک آپ اس لیول پہ جا کے نہیں سوچیں گے نا کہ کس چیز نے میرے عمل میں رکاوٹ ڈالی، اور یہ شیطان مردود ہوتا ہے کہ جو آپ کو پریشان رکھنا چاہتا ہے وسوسے ڈال کے، غمگین رکھنا چاہتا ہے، غیر حقیقی باتوں کو آپ کے دل میں اتنا زیادہ امپورٹنٹ بنا دیتا ہے کہ آپ اس کے جال میں آ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا پھنس چکے ہیں. وہ ٹریپ ڈالتا ہے اور ہم ٹریپ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑی علامت اس کی ہے کہ ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے، کام نہیں ہمارا ہوتا، یا اس میں کوئی برکت ہی نہیں ہوتی. سیلف پٹینس بہت زیادہ ہے ہم میں کہ میری کوئی بات نہیں مانتا، مجھے کوئی سنتا نہیں، مجھے کوئی امپورٹنس نہیں دیتا، میرا کوئی کام نہیں ہوتا، میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ. وہ اتنا غمگین رکھتا ہے آپ کو شیطان کہ آپ واقعی کچھ نہیں کر پاتے. مورل ڈاؤن. آپ میں سے ہر شخص اپنی آنکھیں کھول کے رکھے کس چیز نے رکاوٹ ڈالی، اور میں اس کو چھوڑنے کی نہیں. کوئی بھی ہو،
اللہ کی مدد سے میں نے اس پہ قابو پاؤں گی. یہ نہیں کہ لڑنے بیٹھ جائیں مجھ سے. ٹھنڈے دل سے بھی بہت سی مشکلات پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا، آپ نے بچے کو یا کسی کو بھی کوئی کام کہا، بہن بھائی کو کہا، کیونکہ ان پہ ہمیں بڑا مان ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں گے کہ ذرا بھائی کو کہا کہ تم میری ذرا گاڑی ٹھیک کرا دو، اس نے سنی انسنی کر دی، تو اب آپ رونے بیٹھ گئے کہ یہ کیسے بھائی ہیں جو ان کو بہن کا اتنا بھی خیال نہیں. میں کہتی ہوں کوئی کسی کوئی نام لے لیں، ABCD کوئی بھی ہو سکتا ہے، اینی تھنگ. آپ کھانا کھانے لگے، اس میں نمک بہت زیادہ تھا، آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ یہ کھانا کھا نہیں سکتے، موڈ آف ہوگا. پھر آپ اس کے بعد کیا کریں گے؟ کام کریں گے اٹھ کے؟ او ہو دیکھیے کیسے کنٹرول ہوتا ہے اپنے آپ. بیسیکلی سیلف کنٹرول ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے ان کا. اور میں آپ کو بار بار کوٹ کرتی ہوں اور بار بار میں آپ کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ یہ جو کتاب ہے نا مشکلات کا مقابلہ، اٹس ونڈرفل بک. شیطان صبح صبح آتا ہے کوئی نہ کوئی ایشو لے کے، کوئی نہ کوئی مسئلہ گھڑ کے لے آتا ہے آپ کے لیے، یا لاسٹ نائٹ کا کوئی قصہ یا پچھلے دن کی کوئی بات وہ چل رہی ہوتی ہے ابھی ساتھ. اچھا میں نے اس کو ارلی مارننگ پڑھنے کا وہ بنایا ہوا ہے، اور میں نے یہ سوچا کہ یہ پڑھ بھی لوں گی نا پھر اس کو پھر شروع کر دینا ہے. اچھا ہر روز وہ میں جب پڑھتی ہوں نا اس کو، مجھے لگتا ہے مجھے ٹھنڈک بارش آ گئی میرے دل پہ. کچھ بھی چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے نا دھل کے الحمدللہ اتنا دل صاف اور ضمیر مطمئن اور حشاش بشاش اللہ کے فضل سے. کیونکہ اس میں صرف کیا آیات اور احادیث ہیں، وہ سب پڑھی ہوئی ہیں. دوبارہ جب ایک خاص انداز میں وہاں آتی ہے نا، اور ایک خاص جو ان کی کیپشن ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو جب پڑھتی ہوں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ بس علاج ہو گیا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف چیزیں آپ کے اینگر کو یا آپ کی کسی چیز کو ٹریگر کر دیتی ہیں اور آپ اس کے چکر میں آ جاتے ہیں اور پھر آپ کر کچھ نہیں پاتے، اس پہ قابو پانے کی کوشش کریں. اوور سینسٹیوٹی اتنی زیادہ ہے عورتوں میں کہ ایک ایک چیز کو اتنا محسوس کرنا، اور اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے نا اس کو فیل کرنے کا، وہ ختم ہونے پہ ہی نہیں آتا. یعنی کہ اس کو فیل کری جا رہے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا. اوور لک کرنا چیز کو آنا چاہیے. بڑی بڑی چیزیں زندگی میں یہ بہت کام کی بات ہے. آج میں صبح ایک حدیث پڑھی تھی، آج کل میں نے الحمدللہ مسند احمد بن حنبل شروع کی ہوئی ہے، تو اس میں حضرت عمر کی مسند کو پڑھنے، اس میں ایک اتنی خوبصورت حدیث تھی آج کہ حضرت عمر حضرت عثمان کے پاس سے گزرے، ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا. ان کو تھوڑا دل میں آیا کہ یہ کیا ہوا. آگے گئے تو ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں نے اس طرح سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا. تو حضرت ابو بکر وہاں واپس چلے اور حضرت عمر بھی گئے کہ بھی کیا ہوا. تو انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں سنا کہ کب سلام کیا ہے. یعنی انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا. تو حضرت عمر کہتے ہیں ہاں یہ جو بنو امیہ کے جو نخرے ہیں نا، یعنی میں عام زبان میں بات کروں گی، ابیتکم یا بنو امیہ، یہ اصل بات یہ کہ آپ لوگ کرتے ہی ایسے ہو آپ. اچھا تو اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ باقی آگے معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے اور کوئی اس کو ایشو نہیں بناتا، وہ اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں اور پھر جو اصل مسئلہ ہوتا ہے اس پر وہ جو ایشو جو ڈسکشن کے زیر غور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بات ختم. میں کہہ رہی تھی کہ کیا چیز تھی، وہ اتنی بڑی بڑی باتیں ایک دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ کے چلے جاتے تھے اور وہ اپنا کام کرتے رہتے تھے اور کوئی اوور سینسٹیو نہیں، کچھ نہیں. حضرت عمر غصے والے تھے نا ذرا، اور سب کو پتا کہ یہ غصے والے ہیں اور انہوں نے اگر کچھ کہہ دیا تو کوئی بات نہیں. تو ہم تو اس کو پلے باندھ لیں گے اور اس کے بعد بھولیں گے نہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ بھی رکھ کے بیٹھ جائیں گے. خوشی ملتی ہے تو اسی کو اس کو ٹیکسٹ کر، اس کو میسج کر، اس کو بتا، اس کو بتا، اس کو بتا. پھر کہتے ہیں کون رہ گیا، پھر اس کو آدھا گھنٹہ تو اسی میں چلا گیا. اسٹیٹس اپڈیٹ کر لیں، اسی میں ہی دن گزر گیا. ایک اور حدیث ہے حضرت حذیفہ سے مروی ہے مسند احمد کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دجال کا تذکرہ ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا میرے نزدیک تمہارے حق میں دجال کے فتنے سے زیادہ آپس کے فتنے سے خطرہ ہے. آپس کے فتنے، آپس کے تعلقات کی خرابی کسی بھی لیول پہ، چاہے گھر ہو، کوئی بازار ہو، ادارہ ہو، کہیں بھی، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جو شخص دجال کے فتنے سے قبل اس فتنے سے بچ گیا، کون سے فتنے سے؟ آپس کے. لَأَنَا لَفِتْنَةُ بَعْدِكُمْ أَخْفَفُ عِنْدِي مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. تو جو اس سے بچ گیا تو وہ فتنہ دجال سے بھی بچ جائے گا. اور جب سے دنیا بنی ہے
ہر چھوٹا بڑا فتنہ دجال کے فتنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے. یعنی دجال کا فتنہ سارے فتنوں کا مجموعہ ہوگا. یہ صبح بھی بات ہو رہی پہلے شروع میں کہ وہ تو ایک بڑا فتنہ ہے، لیکن ہر روز بھی ہمیں مختلف فتنوں سے واسطہ پڑتا ہے. اچھا، کچھ غم، کچھ خوشیاں، اور کچھ یہ جو انکوزیٹو والی بات ہے نا، تجسس، اور یہ کیا ہوا، اس نے کیا کیا، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کس سے مل رہا ہے، وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ کس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو اس کے ساتھ جڑ جڑ کے باتیں کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں میں کتنا وقت ضائع ہوتا ہے. اگر انسان سوچے کہ کوئی مجھے نقصان دے ہی نہیں سکتا اور کسی کو کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر اللہ کسی کو نقصان یا فائدہ دینا چاہتا ہے تو مجھے کیا مشکل ہے، تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور انسان اس کو چھوڑ کے اپنے کام میں لگے. قرآن مجید میں بھی آتا نا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. تو یہاں بھی کیا ہے کہ اگر آپس کے فتنے سے بچ گئے تو دجال کے فتنے سے بھی بچ جاؤ گے. لہٰذا گھر میں جو بہن بھائیوں سے لڑائیاں ہیں، یا کوئی ہسبینڈ وائف کا جھگڑا ہے، یا رشتہ داروں سے کوئی مسئلے مسائل ہیں، ان کو کرے معاف، ٹھیک، اور انہیں کہ میں نے یک طرفہ معاف کیا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، I have no problem، اور اپنا دل ٹھنڈا رکھیں اور کام کرتے رہیں اللہ کی اطاعت کے. انہیں کہ مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں، I have no problem. اگر وقتی طور پہ کسی سے تکلیف پہنچ بھی تو سکے معاف کیا، چھوڑو، مجھے نہیں مسئلہ کوئی، ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ ہے، مجھے کیا لگے میں اپنے دل پہ بوجھ ڈالوں. کل کسی نے مجھ سے شیئر کیا کہ ان کو کسی نے آدھا گھنٹہ فون پہ بہت برا بھلا کہا، کسی رشتے دار نے ان پہ. تو میں نے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہا کہ میں تو بہت روئی، میری آنکھیں سوج گئی. میں نے کہا پھر کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں. میں نے کہا اگر یہ باتیں مجھ سے کوئی کہتا نا، بلیو می میرے دل پہ ایک ڈاٹ بھی نہ لگتا. یہ کوئی باتیں ہیں جن پہ انسان روئے. دیکھنا یہ چاہیے کہ کہنے والے کا کیلیبر کیا جو کہہ رہا ہے. ایک جاہل انسان اگر اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے آپ کو گالیاں سنا رہا ہے تو سنا لے، یہ اس کا مسئلہ ہے، اس کا ہیڈیک ہے، اس کا گھٹیا پن ہے، ہم کیوں متاثر ہوں؟ تو ایسی باتوں پہ نہیں روتے. آخرت پہ رو، یہ رونے ختم ہو جائیں گے. اپنے گناہوں پہ رویا کرو. جب ہم اپنے گناہوں پہ نہیں روتے نا، بلیو می، تو پھر رونا تو ہے نا اندر رکھا ہوا، رونا تو ہے ہم نے. اگر صحیح چیز پہ نہیں نہ روئے تو کسی اور پہ رونا پڑے گا. وہ رونا تو نکلنا ہے کہیں نہ کہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے گناہوں پہ رو لیں، توبہ کر لیں. تو آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو اللہ سے مدد بھی مانگنی ہوگی، اور ہر مشکل کی جو ریزن ہے نا پیچھے، اس پر بھی غور کرنا ہوگا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو تسبیحات ہے نا، یہ تو ہر موقع کے لیے، وہ جو ہے نا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اتنے قیمتی آنسو جو فضول میں ضائع کرتے ہیں، اگر اللہ کے خوف سے رو لیں تو اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہ چوئے. تو اس کے لیے رونے کی کوشش کریں. کوئی گناہ یاد کریں، ضرور رونا آئے گا. چلیے آگے چلتے ہیں. دجال سے دور ہی رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خروج دجال سے متعلق سنے وہ اس سے دور ہی رہے، کیونکہ انسان اس کے پاس جائے گا تو یہ سمجھے گا کہ وہ مومن ہے، لیکن جو دجال کے ساتھ شبہ میں ڈالنے والی چیزیں دیکھتا جائے گا اس کی پیروی کرتا جائے گا. یعنی کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جیسے بجلی کے قریب جائے تو وہ کھینچ لیتی ہے، تو پھر اس میں پڑنے کا ڈر ہو جائے گا، اس لیے بچنا. ہاں اگر کوئی راستے میں مل گیا تو اور بات ہے، جیسے وہ جس شخص کو وہ راستے میں مل جائے گا. پھر نسل در نسل دجال کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کرنا، اپنی نسلوں کو بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو میری اس مجلس میں حاضر ہو اور میری بات سنے، اسے چاہیے کہ وہ جو حاضر ہے وہ غائب کو جا کے بتائے. اور یہ دجال اور اس کے فتنوں کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا جو میری اس مجلس میں حاضر ہے اور میری بات سن رہا ہے اسے چاہیے کہ جو غیر موجود ہے اس کو میری بات پہنچا دے. تو آپ بھی، آپ کا ہوم ورک ہے، آپ میں سے ہر ایک کم از کم ایک حدیث دجال سے متعلق ضرور کسی کے ساتھ شیئر کرے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کر سکیں کہ جس تک یہ میری بات پہنچے وہ آگے پہنچا دے. نمازوں کی حفاظت اور دوسروں کو اس کی تلقین. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نمازیں کافی ہوں گی.
آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم 1 سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا. پھر ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا. حضرت عائشہ سے روایت ہے صحیح بخاری کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے سنا. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح کہ قرآن مجید کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے، اور فرماتے کہو اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اے اللہ، ہم تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اور میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے مسیح دجال کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں. امام مسلم کہتے ہیں کہ مجھے طاؤس کی یہ بات پہنچی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کیا تم نے اپنی نماز میں یہ دعا مانگی؟ اس نے جواب دیا نہیں. طاؤس نے کہا اپنی نماز دوبارہ پڑھو. تم نے کیوں نہیں پڑھی دعا؟ ٹھیک، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم میں سے جس نے جتنی نمازیں اب تک بغیر اس دعا کے پڑھی انہیں نماز دہرانی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ سکھانے کے لیے کہ کوئی نماز بھی اس دعا سے خالی نہ ہو. تو ہم سب بھی کیا کریں، اپنے بچوں کو یہ دعا سکھا دیں. صحیح مسلم کی روایت ہے سورۃ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی اسے پالے تو چاہیے کہ اس پر سورۃ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے جو کوئی سورۃ کہف کی آخری 10 آیات کی تلاوت کرے گا تو دجال کا نکلنا اس کو کوئی نقصان نہ دے گا. کوشش کریں دن کی ایک نماز میں یہ 10 آیتیں پڑھ لیا کریں، یعنی ابتدائی اور پھر آخری. کسی میں آپ ابتدائی پڑھ لیں، کسی میں آخری. ابتدائی والی روایت جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے. اگر آخری نہ بھی یاد ہو تو ابتدائی تو ضرور یاد کر لیں. پھر اللہ پر پختہ ایمان دجال سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد ایک گمراہ کن کذاب آئے گا جس کے سر میں پیچھے سے شکنیں بنی ہوئی ہوں گی. وہ یہ دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں. سو جو شخص یہ کہہ دے کہ ہمارا رب تو نہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پہ توکل کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، تو دجال کو اس پر تسلط حاصل نہ ہوگا. محفوظ مقامات کی طرف جانے کی کوشش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جس کو دجال پامال نہ کرے گا مگر مدینہ اور مکہ، کہ وہاں داخل ہونے کے جتنے راستے ان پر فرشتے صف بستہ ہوں گے اور ان کی نگرانی کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مدینہ منورہ کا کوئی تنگ یا کشادہ وادی اور پہاڑ ایسا نہیں جس پر قیامت تک کے لیے تلوار سونتا ہوا فرشتہ مقرر نہ ہو. دجال اس شہر میں داخل ہونے کی طاقت نہیں رکھتا. مدینہ میں دجال کا روب بھی نہ پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ پر دجال کا روب بھی نہ پڑے گا. اس دور میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پہ 2 فرشتے ہوں گے. کوہ طور اور مسجد اقصی. دجال 4 مسجدوں میں نہ جا سکے گا، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، کوہ طور اور مسجد اقصی. کوہ طور پہ بھی شاید کوئی مسجد ہو کیونکہ مسجدوں کا ذکر ہے. بہرحال اس میں میری ایک کیسٹ ہے فتنہ دجال سے حفاظت. اگر آپ وہ سن لیں تو اس میں بھی کافی چیزیں ہیں اور لوگوں کو سننے کے لیے بھی دے سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ جن کو ہم سنوا سکیں. آپ آسانی سے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ لنک وہاں سے اٹھا کے الوداع پی کے سے اس کو آپ پیسٹ کر دیں اپنے کسی بھی وال وغیرہ پہ. دیکھیے ایک بات ہے میں اپنے لیے بھی کہوں گی اور آپ کے لیے بھی، دجال کے بارے میں جو بھی ہمارے پاس علم ہے اس کا سورس کیا ہے؟ حدیث ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کوئی خود سے حدیث تو گھڑ نہیں سکتے، لہذا جو بات نہیں بتائی گئی وہ ہمیں نہیں پتا. قیاس آرائی ہم نے نہیں کرنی کہ میرا خیال ہے کہ یہ ہوگا، یہ زبان ہوگی، کوئی نئی زبان گھڑ لی جائے گی. ابھی آپ دیکھیں کہ گلوبل ولیج دنیا بنتی جا رہی ہے، مختلف زبانیں، لیکن ٹرانسلیٹرز کبھی آپ نے یوز کیے؟ کسی بھی زبان میں آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے، کسی سے مراد یہ کہ میجر زبانوں میں جب آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب ایسے حالات آ گئے، ہو سکتا ہے اس کے بعد اس سے بھی زیادہ آ جائے. اگر آپ بکس پڑھیں تو وہ تو پتہ نہیں وہ اس کو برمودا میں ٹکائے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ سارے اس کے لمبے چوڑے ایکشنز ہیں. جب تک کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کا یقینی پتہ ہو
تو ظن اور گمان سے نہیں کام لینا چاہیے. دیکھیں نیزہ وغیرہ جو ہے اس کے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ انسان ہوگا, اور نیزہ وغیرہ جو ہے دیکھیے اس دور کی ٹرمینالوجی میں ہی بات ہوگی نا, ٹھیک ہے, لیکن اس سے پیچھے یہ تھا کہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ, اور وہ اوپر ہوگا, اور پھر یاجوج ماجوج آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور وہ خون آلود ہو کے نیچے آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر میزائل نہیں تھے تو تیر اور میزائل میں کیا فرق ہے؟ میزائل ایک طرح سے کیا ہے کہ نہیں, تیر ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی ٹرمینالوجی میں بات نہیں کی, اسی میں کی ہے, لیکن آج کے دور میں بہت سے قتل کے ایسے طریقے ہیں کہ جس میں جدید اسلحہ بھی یوز ہو تو خون تو گرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب بھی ساؤتھ پول اور نارتھ پول میں نمازیں کیسے پڑھی جاتی ہیں دن اور رات؟ اندازے سے پڑھتے ہیں نا, ایسے روزے بھی اندازے سے رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.